رحمت سے اور کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارک کا جو حصہ ہے اعلان نبوت تا وصال مبارک، اس کا دوسرا حصہ آج آپ سنیں گے۔ ہم اعلان نبوت کی 5ویں سال کی گفتگو سن رہے ہیں۔ 5ویں سال کی گفتگو میں ہم ہجرت حبشہ تک پہنچے تھے۔ دوسری ہجرت حبشہ، یعنی حبشہ علاقے کا نام ہے۔ صحابہ اکرام نے جو دوسری ہجرت اس علاقے کی طرف کی، اس کو کہتے ہیں ہجرت حبشہ ثانی، یعنی دوسری ہجرت۔ اس ہجرت میں 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں جو مسلمان ہوئے تھے۔ 83 مرد تھے، 18 عورتیں تھیں۔ انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ یہاں ہم نے گفتگو سنی کہ وہ جب حبشہ میں رہ رہے تھے تو ادھر سے کافروں کے وفد کے 2 شخص عمر بن عاص اور عمارہ، یہ دونوں نجاشی کے دربار میں پہنچے اور انہیں کہا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کو واپس کرو، ہم مکے واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ تو نجاشی نے ان 83 مردوں اور 18 عورتوں ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ تم مجرم ہو، تمہارا موقف کیا ہے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا کہ ہم جاہل تھے، ہمیں حضرت محمد رسول اللہ نے علم عطا فرمایا۔ ہم ظالم تھے، ہمیں انصاف کرنے والا بنایا۔ ہم برائی کی طرف مائل تھے، ہمیں انہوں نے پرہیزگار بنایا۔ ہم بت پرست تھے، ہمیں حضرت محمد عربی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف مائل کر دیا۔ اب ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، ڈکیٹی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے۔ آپ خود بتائیں کہ ہم غلط ہیں یا یہ غلط ہے؟ تو نجاشی نے کہا کہ آپ تو وہ ساری باتیں کر رہے ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اتنے میں عمر بن عاص نے یہ الفاظ کہے کہ اے بادشاہ، یہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو تمہارا عقیدہ ہے۔ تو نجاشی کے نبی کے بارے میں جب بات ہوئی تو نجاشی نے کہا کہ بتاؤ بھائی اس الزام کا جواب کیسے دو گے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی جب تلاوت کی تو اس کا اثر حضرت نجاشی کے دل پر اتنا ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمہارے نبی کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر نے کہا ہمارے نبی نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ رب کی نشانی ہے۔ حضرت بی بی مریم کمواری عورت سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور رب نے ان کو اپنا کلمہ کہا ہے، وہ رب کے رسول ہیں اور رب کے بندے ہیں۔ یہ جب الفاظ کہے تو حضرت نجاشی نے کہا خدا کی قسم، جس انسان نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے وہ رب کا آخری رسول ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے لفظ بڑے باکمال ہیں ہمارے نبی کے بارے میں جو نجاشی نے کہے، بڑے باکمال الفاظ ہیں۔ حضرت نجاشی نے کہا اگر بادشاہت کی ذمہ داری میرے اوپر عائد نہ ہوتی، ظاہر سی بات ہے پہلے ہوائی جہاز تو تھے نہیں کہ آج مل کے شام کو آ جاؤں گا، کہا کہ بادشاہت کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہ ہوتی تو میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں حضرت محمد عربی کے جوتے سیدھے کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا ساتھ دو۔ اور میں خود اقرار کرتا ہوں کہ توریت انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے جس نبی کی بشارت دی ہے وہ یہی نبی ہے جو مکہ میں پیدا ہوا ہے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ بات کرنا بہت بڑی بات ہے. ان کی سلطنت کے جتنے لوگ تھے وہ عیسائی تھے، وہ برانگیختہ ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ یہ کیا کر رہے ہو. نجاشی نے کہا غصہ نہ کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس نبی کو ماننے والے ہیں وہ نبی جھوٹا نہیں ہے، بلکہ وہی نبی ہے جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے ہمیں بشارت دی ہے، وہی محمد عربی ہے. تو یہ حضرت نجاشی انہوں نے کہا کہ تم بھرم سے میری سلطنت میں رہو، وہ جو 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں تمہیں کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور پھر اللہ پاک نے اس بندے کو یہ سعادت عطا کی کہ یہ حبشہ میں فوت ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے غائبانہ طور پہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ تاریخ میں صرف ایک ہی ہستی ہیں کہ جو حبشہ میں پیدا ہوئے ہوں. ویسے اصول ہے نا جنازہ سامنے پڑا ہونا چاہیے، تو یہ صرف ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کا میت حبشہ میں تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عرب میں ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے لیے دعائے بخشش فرمائی ہے. تو اس میں پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ حضور نے جب نماز جنازہ پڑھائی تو رب تعالیٰ نے نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، ان کی لاش تک کے جتنے پردے تھے وہ ہٹا دیے. تو یہ سعادت ملی. یہ 5واں سال ہے اعلان نبوت کا جس میں یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں. اس میں ایک اور بڑی اہم واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کی ہجرت کا، جو عموماً ہمارے تعلیمی نصاب میں یہ نہیں لکھا ہوتا. یہ 5ویں سال میں حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف، لیکن وہ پہنچ نہیں سکے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جب حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے گھر سے نکلے، برق الغماد علاقہ ہے، وہاں جب پہنچے تو ادھر قبیلہ ایک قارہ قبیلہ کا مالک ملا جس کا نام تھا مالک بن دغنا. یہ بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو ملا اور کہتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مکے والوں نے اتنا ستا رکھا ہے کہ رب کی عبادت نہیں کرنے دیتے، میں رب کی وسیع و عریض زمین پر ہجرت کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے پاک پروردگار کو دل کھول کے پکار سکوں. تو مالک بن دغنا نے کہا کہ آپ وہ بندے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، آپ مقروضوں کے قرضے اتارتے ہیں، پریشان حالوں کی دستگیری کرتے ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جن کو اپنے شہر سے نکالا نہیں جا سکتا. آپ کوئی نارمل انسان نہیں ہے کہ آپ کو وطن سے کوئی نکال دے. مالک بن دغنا نے کہا کہ چلیں مکہ میں آپ کو اپنے جو ہے وہ ضمانت میں لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کی جرت ہوتی ہے آپ کو ہاتھ لگا سکے. حضرت ابو بکر صدیق واپس مکہ آ گئے. جب واپس مکہ آئے تو مالک بن دغنا جو شخص تھا وہ مسلمان نہیں تھا. قریش کے سرداروں نے کہا کہ تمہاری ضمانت ہم قبول کرتے ہیں، اس کو کچھ کہیں گے نہیں، لیکن ان سے کہو کہ اونچا قرآن نہ پڑھے. حضرت ابو بکر صدیق سے کہو کہ اونچا قرآن نہ پڑھے ورنہ تمہاری ہم امان جو ہے، جو اپنی امان میں لیا ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق اس مالک بن دغنا نے کہا ان کی شرط کو قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق جب گھر میں بیٹھتے اونچا قرآن پڑھتے. جب قرآن پڑھتے تو کافروں کی عورتیں اور مرد قریب بچے، جو چھوٹے چھوٹے بچے، وہ قرآن کو سننے لگ جاتے. وہاں پر میلہ لگ جاتا اور ان سرداران قریش نے مالک بن دغنا جس نے امان لی ہوئی تھی اس کو بلایا اور کہا کہ آپ امان اٹھائیں، کیونکہ معاملہ یہ کہ یہ تو قرآن اونچا پڑھتے ہیں اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں بھی سنتی ہیں، بچے بھی سنتے ہیں اور وہ گمراہ ہو جائیں گے معاذ اللہ. جب انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی میں نے یہ شرط ان کی قبول کی تھی، آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. آج کا مسلمان اس بات کو اپنی ذات کو سامنے رکھ کے سنے کہ جس کے پاس قرآن رکھا ہوا ہے، نہ کوئی مارنے والا ہے، نہ پیٹنے والا ہے، نہ روکنے والا ہے، لیکن یہ مسلمان صرف قسم کے لیے قرآن کو استعمال کرتا ہے. قسم اٹھانے کے لیے یا اٹھوانے کے لیے یہ قرآن کو استعمال کرتے ہیں. اور کئی لوگ تو اتنی قسمیں اٹھا جاتے ہیں، رب تعالیٰ کی پناہ
تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب اس نے کہا کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کرو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، آپ اپنی امان اپنے پاس رکھیں، میں تو رب کا کلام اسی طرح اونچا پڑھتا رہوں گا، چاہے مجھے یہ مارتے رہیں پیٹتے رہیں، میں رب کا کلام جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بات اپنے دلوں پر نقش کر لیں۔ ہماری تاریخ کے یہ پہلو ہمیں سکھاتے ہیں، مسلمان عام قوم نہیں، مسلمان بزدل قوم نہیں، مسلمان غافل قوم نہیں، مسلمان جو ہے وہ قرآن کو بھولنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان قرآن کو فراموش کرنے والی قوم نہیں ہے، مسلمان آگ کے انگاروں پر بھی کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا رہا ہے، مسلمان کی پیٹھ داغی گئی ہے، اس نے قرآن نہیں چھوڑا، اس کی گردنیں کاٹی گئی ہیں، اس نے قرآن نہیں چھوڑا۔ یہ مسلمان ایسی قوم ہے کہ اس نے اپنی راتوں میں بھی قرآن کو پڑھا ہے اور دنوں میں بھی قرآن کو پڑھا ہے۔ لیکن آج ذلت اٹھانے والی جو قوم امت مسلمہ ہے، اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ یہ قرآن کو فراموش کر بیٹھی ہے۔ جن کے سینوں میں قرآن ہے وہ قرآن کے عامل نہیں ہیں، اور کوئی ہیں جو سینوں میں قرآن ہی نہیں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن رکھتے ہیں لیکن عمل نہیں رکھتے، وہ قرآن کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے، قرآن پر تفکر نہیں کرتے، قرآن کے نور کو نہیں سمجھتے، قرآن کے انوار کو نہیں پہچانتے، اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ دونوں طرف کے افراد بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، مولوی ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، جب تک قرآن پہ عمل نہیں کرے گا نور اس کو نصیب نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو۔ میں یہاں بیٹھوں گا، قرآن کی بات کروں گا، اس سے فیض آپ پائیں گے، لیکن مجھے فیض کب ملے گا؟ جب میں خود قرآن پہ عمل کروں گا۔ قرآن کی بات کر کے عزت کمانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال تب ہے کہ بولنے والا بھی عمل کرے، سننے والا بھی عمل کرے۔ قرآن مجید سے کوئی بھی بندہ باغی نہیں ہو سکتا، قرآن مجید سے کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو آزاد نہیں خیال کر سکتا کہ جناب میں آزاد ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرے باپ دادا بڑا کام کر گئے۔ نہ، باپ دادا کا کام ان کی قبر کو سنوار رہا ہے، میرا عمل ہے، تیرا عمل ہے۔ تیرا دادا اگر نیک تھا تو وہ آج قبر میں نور پا رہا ہے، لیکن تجھے عمل کرنا پڑے گا، یاد رکھ لے۔ اگر تیرا باپ امام تھا تو اس کی امامت اس کو روشن کر گئی، تیرا باپ حاجی تھا تو اس کا حج اس کو فائدہ دے دیا، تیرا باپ اگر پیر تھا تو اس کا جو مرشد ہونا اس کو بینیفٹ دے گیا، لیکن تیرا بینیفٹ تیرے ساتھ جائے گا۔ آزادی کسی کو بھی نہیں ہے، ورنہ اگر کوئی شخص آزاد ہو سکتا تھا تو وہ نبی پاک کے صحابہ تھے اور حضور کی اولاد تھی۔ 1,24,000 کم و بیش جو صحابہ تھے وہ یہ اختیار رکھتے تھے کہ نبی پاک فرماتے جاؤ میاں، بڑی تم نے جنگیں لڑی ہیں، بڑے تم نے جناب خدمت میری کی ہے، میری خاطر تلواریں تمہیں لگی ہیں، میری خاطر تم نے گھر بار چھوڑا ہے، میری خاطر تم نے ہجرت کی ہے، میری خاطر میرے سامنے تمہیں کاٹا گیا ہے، مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، پتھر کھائے ہیں۔ تو حق وہ رکھتے تھے یا ہم رکھتے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر میں یہاں امامت کراتا ہوں، میں کچھ 2-4 سال جمعہ پڑھاؤں، اب کیا میری اولاد حق رکھے گی کہ وہ میرے جمعہ پڑھانے کی وجہ سے آپ کی عزت کے حقدار ٹھہرے؟ نہیں، ان کا عمل ذاتی ہونا چاہیے، ان کا کردار ذاتی ہونا چاہیے۔ تو کوئی شخص پورے خاندان کو یہ ڈگری نہیں دے سکتا کہ آپ جاؤ عیاشیاں کرو، عیش کرو، مستی کرو، تمہارے اوپر کوئی شریعت نہیں ہے۔ سب پہ شریعت ہے، ہر بندے پر لازم ہے دین اسلام، کیونکہ جب پہلے دور کے لوگوں کو کوئی معافی نہیں ملی تو مجھے اور آپ کو کیسے معافی مل سکتی ہے؟ وہ دین نہیں ہے جو لوگ دین پہنچاتے ہیں صرف اپنی عزت کرانے کے لیے، اپنی ویلیو بنانے کے لیے ایک ہی بات کر دیتے ہیں، جی مولویاں نو کی پتا کہ کی کچھ روحانیت ہوندی ہے، مولویاں نو کی پتا ہے تے رولا پائی پھر دے۔ یہ مولویوں کا رولا نہیں ہے،
یہ نبی پاک علیہ السلام کا دین ہے اور دین حق ہے، جو حضور نے فرمایا وہی حق ہے، باقی جتنے لوگ بولتے رہیں گے وہ حق نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن نہیں چھوڑا، بڑا مارا گیا پیٹا گیا، اس کی ایک الگ داستان ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت میں بیان کریں گے۔ الغرض یہ 5واں سال اعلان نبوت کا، یہ اسی دکھ و درد میں مکمل ہوتا ہے۔ 6 سال میں اعلان نبوت کا 6 سال، اس میں ایک فضا کا جھونکا آتا ہے۔ وہ کس طرح کہ نبی پاک ایک دفعہ حرم میں کھڑے ہوتے ہیں اور ابو جہل گالیاں دیتا ہے حضور کو، بڑی بدتمیزی کرتا ہے، اور وہ نور والے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس تانے کو، اس گالی کو سن کے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، حضرت ارقم کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے نا، ایک پاک باز عزت دار اعلیٰ خاندان، اس کا کوئی فرد ہو اور اس کو کوئی گالی دے تو تکلیف تو بڑی ہوتی ہے نا، لیکن نبی پاک کی عادت تھی کہ آپ اپنی زبان سے بدتمیزی کے الفاظ نہیں دہراتے تھے، کوئی جو مرضی کہتا رہتا، نبی پاک خاموش رہتے۔ اب حضرت امیر حمزہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، یہ اکثر شکار کھیلا کرتے تھے۔ شکار کھیل کے جب واپس آئے نا تو ان کی جو بہن ہے حضرت صفیہ، یہ حضرت حمزہ کی بہن ہے، حضرت صفیہ کہتی ہیں تم شکار کھیل رہے ہو اور تمہارے بھتیجے کو ابو جہل گالیاں دے رہا ہے۔ یہ اعلان نبوت کا 6 سال ہے۔ یہ جب لفظ حضرت حمزہ نے سنے تو خون کا جو جوش تھا نا، بھتیجے کو گالی پڑی ہے، یہ خون کا جوش یہ دل کے اندر بھڑکا، اور حضرت حمزہ فوراً حرم کعبہ کے پاس گئے، جہاں ابو جہل جس نے گالیاں دی تھیں وہ اس گالی دینے کا جشن منا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ میں نے آج جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے، تو وہ اس طریقے لوگوں کو جب کھٹا کر کے بتا رہا تھا، خوشی کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ گئے، ان کے ہاتھ میں کمان تھی جس سے شکار کر رہے تھے، کمان اس کے سر پہ دے ماری اور سر پھوڑ دیا، اور آنکھیں سرخ تھی، غصے میں تھے، اور کہنے لگے اے ابو جہل، اے مردود، تو نے کیا سمجھا میرا بھتیجا اکیلا ہے؟ سن لے، آج سے میں کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہوں میں بھی حضرت محمد عربی کے دین کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں سے چلے ہیں، نبی پاک کے پاس گئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان ہے کہ حضور کے سامنے جا کے کلمہ پڑھا ہے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ وہیں پر اس کو بتا دیا تھا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور جب وہاں گئے، نبی پاک حضرت ارقم کے گھر میں بیٹھے تھے، یہ 6 سال اعلان نبوت کا، اور جا کے کہتے ہیں حضور میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے جو ہے وہ لے لیا ہے، اور اس کو میں نے اس طرح زخمی کر دیا ہے، اس کو کمان مار کے میں نے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ الفاظ جب حضرت حمزہ نے کہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے چچا جان، یہ آپ سن لیجئے، مجھے ابو جہل کو کمان مارنے کی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ آپ کے کلمہ پڑھنے کی مجھے خوشی ہوئی ہے۔ آپ نے جو رب تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کیا ہے، رب اعلیٰ کے حضور سر جھکایا ہے، میرے اعلان نبوت کو تسلیم کیا ہے، ایمان کو قبول کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو ہے اپنے سر کو جھکایا ہے، اور آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد عربی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اے میرے چچا حضور، مجھے اس بات کی خوشی ہے کیونکہ میں اپنے کو تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ نہیں لیتا، بلکہ میں تو سبھی کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اعلان نبوت کا 6 سال ہے۔ اللہ اللہ، اس دوران تیسرے دن حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوتے ہیں، تیسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اونچا کہیے سبحان اللہ۔ یہ اعلان نبوت کا 6 سال ہے۔ کتنا سال ہے؟ اور یہ آپ کو نبی پاک کی سیرت بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں
کہ ہمارے نبی نے جب اعلان کیا تو پہلے سال کیا ہوا، دوسرے سال کیا ہوا، تیسرے سال کیا ہوا. یہ زبانی باتیں میرے اور آپ کے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں ہماری اولاد کو اگر پتہ ہی نہیں، شام کو بیٹھے ان کو بتائیں، جیسے قصے کہانیاں بتاتے ہیں ان کو بتائیں میرے بچوں یہ معاملات ہوئے ہیں، ان کو دین پتہ ہونا چاہیے، یہ باتیں علم ہونی چاہیے، اور اس میں جو برکت ہوگی آپ خود اندازہ لگائیں گے. خدا کی قسم جتنے سینوں تک یہ پیغام پہنچے گا رب وہ سارے سینے نبی کے صدقے روشن فرماتا جائے گا، نبی کے صدقے روشن فرماتا جائے گا. حضور فخر عالم محبوب عالم سرور عالم پر یہ فضا کا خوبصورت جھونکا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم مسلمان ہوئے، اور انداز کیسا تھا؟ حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے تیسرے دن حضرت عمر فاروق اعظم تلوار میان سے نکالے، چمک رہی ہے، ننگی تلوار لے کر مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. نعیم بن عبداللہ قریشی یہ صحابی رسول ملے، نعیم بن عبداللہ قریشی. پوچھا عمر بڑا غصہ نظر آ رہا ہے، تلوار ننگی لے کے گھوم رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے، جو اس وقت حضرت نہیں تھے، کہنے لگے کہ میں آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہوں اور ان کا کام تمام کر دوں گا. تو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنی بہن کی تو خبر لے لو. تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں. غصے میں لال پیلے اپنی بہن، ان کا نام تھا حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان کی بہن کا نام حضرت فاطمہ بنت خطاب، اور ان کے بہنوئی کا نام حضرت سعید بن زید. ان کی طرف جب بڑے گھر کے باہر پہنچے تو اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا. جلدی سے دروازے کو کھینچا اور کھولا، اور سبھی نے قرآن کے جو اوراق لکھے ہوئے تھے چھپا دیے. حضرت سعید بن زید کی داڑھی سے عمر فاروق اعظم نے پکڑا اور گرا کے مارنے لگے. حضرت فاطمہ بنت خطاب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے جب قریب گئی تو ان کو تھپڑ مارا اور جھمکا کان کا ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا. اللہ اللہ، اے لوگو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، اور اس طرح دین کو سینوں میں پالا ہے ہمارے صحابہ نے. حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا اے عمر کان کھول کے سن لے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں اور تمہیں بتا رہی ہوں تم سے جو بن پڑتا ہے کر لو، فاطمہ کے من سے کبھی دین اسلام کو نہیں نکال سکتے. اللہ اکبر. ہم نے بہن بیٹیوں کو سب کچھ دیا، کیا یہ دین بھی دیا؟ کیا یہ اسلام بھی دیا؟ قرآن بھی دیا؟ کیا یہ جذبہ بھی دیا؟ کیا یہ ایمان بھی دیا؟ کیا یہ دین حق کی شمع بھی ان کے سینوں میں روشن کی جو حضرت فاطمہ بنت خطاب کے سینے میں روشن تھی؟ کہ جھمکا ٹوٹ گیا، کان سے خون بہنے لگا، اور تھپڑ مارنے والا بھی حضرت عمر جیسا بہادر پہلوان بندہ ہو اور غصے میں تھپڑ مارے تو مجھے بتائیں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس شہزادی کو. لیکن اس کے بعد وہ اپنے پیر پیچھے انہوں نے نہیں پھیرے، اسلام سے دور نہیں گئی. آج ہلکی سا مسئلہ ہو جائے ہماری بہن بیٹیاں رب کے حضور شکوے کرتی نظر آتی ہیں، رب کے حضور شکایتیں لگاتی نظر آتی ہیں. یہ دین ان کو بتاؤ کہ انہوں نے تو تکلیفیں اٹھا کے بھی کبھی شکایت نہیں کی، کبھی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ شکایت نہیں کری انہوں نے. اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا جو کرنا ہے کر لے، جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا خون نکالنا ہے نکال لے. تمہاری بہن فاطمہ کہتی ہے کہ میرے من سے دین نہیں نکال سکتے. اور آج آپ ووٹنگ کرا لو، گھروں میں نمازی عورتیں کتنی ہیں؟ 100 گھروں میں کوئی ایک گھر ہوگا کہ جس میں باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہوگی. یہ نمازوں کے بارے میں تو پوچھا جانا ہے، یہ تھوڑی پوچھا جانا آپ نے 11ویں کتنی کی اور فلانا کام کتنا کیا اور درباروں پہ کتنی دفعہ گئی. یہ پوچھا جانا ہے کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. نمازوں کے متعلق موٹیویٹ کرنے والے لوگ تھوڑے رہ گئے، نمازوں کی طرف لانے والے سوچیں اور فکریں کم پڑ گئی. تو ان کو نمازوں کی طرف لائیں. الغرض حضرت عمر کی بہن کے جب
کان سے خون نکلا نا تو بھائی کا دل پسیج گیا، بہن کا چہرہ دیکھ کر شرمندہ ہو گئے، تلوار کو پھینک دیا اور فرمانے لگے جو تم پڑھ رہے تھے وہ الفاظ مجھے بھی سناؤ۔ انہوں نے جو قرآن پڑھا وہ الفاظ یہ پڑھے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ رب کی تسبیح کرتا ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ وہاں سے حضرت ارقم کے گھر پہنچے۔ جب گھر پہنچے تو دروازوں کے جو بیچ میں جھرونکے ہوتے ہیں وہاں سے صحابہ نے دیکھ لیا عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور حضرت حمزہ نے کہا جاؤ دروازہ کھولو، آج اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور اگر بری نیت سے آیا ہے آج حمزہ اسی کی تلوار پکڑ کے اس کی گردن اڑا کے رکھ دے گا۔ جب دروازہ کھولا گیا حضرت عمر فاروق اعظم اندر داخل ہوئے، نبی پاک آگے بڑھے، رسول اللہ نے ہاتھ تھاما اور حضور فرمانے لگے اے عمر کیا اب وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ؟ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب دو شیر مسلمان ہو چکے تھے، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت حمزہ۔ یہ دونوں کہنے لگے حضور اب چھپ کے پڑھنے کا وقت ختم ہوا ہے، اب ہمیں اجازت دیجئے، ہم حرم کے سامنے جانا چاہتے ہیں۔ دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ تھے، ایک صف کے آگے حضرت عمر تھے، اور بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے، وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے یہ کعبے کی طرف چلے، اور انہوں نے پھر ان کو مارا اور آپس میں جھڑپیں ہوئی، یہ معاملہ چلا۔ میرے دوستو پھر کافروں نے بڑی شدت اختیار کر لی، نبی پاک کو بڑی کوشش کی کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن حضور نے تو 5ویں سال سے پہلے جب 4تھا سال چل رہا تھا اعلان نبوت کا تو حضور کے چچا کے پاس یہ آئے تھے جناب ابو طالب کے پاس کہ ان کو کہو کہ یہ پیچھے ہٹ جائیں، تو جناب ابو طالب نے کہا تھا کہ میرے بھتیجے بڑا پریشر ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ، تو حضور جان عالم نے کہا اے میرے چچا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تو آپ کا بھتیجا محمد عربی کبھی اپنے اعلان سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ یہ بات جب ہو چکی تھی 4تھے اعلان نبوت میں 4تھے سال میں، تو پھر جب یہ 6 سال میں بڑے بڑے واقعات ہو گئے، حضرت حمزہ جیسا شخص مسلمان ہو گیا، حضرت عمر فاروق اعظم جیسا جو ہے بہادر بندہ مسلمان ہو چکا، سرداران قریش۔ اب جب 7واں سال شروع ہوا نا، غور سے سننے والی بات ہے، اعلان نبوت کا 7واں سال جب شروع ہوتا ہے تو اس وقت یہ تمام سردار اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے کہتے ہیں اب ہم ایک ہی اعلان کرتے ہیں، معاہدہ تحریر کرو، تمام سردار مل کر یہ معاہدہ لکھو۔ معاہدہ لکھنے والے کا نام تھا منصور بن اکرمہ، اور باقی سردار بنو ہاشم کے علاوہ قریش کے جتنے پارٹس تھے، جتنے قبائل تھے، ان کے سردار اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہو کے انہوں نے معاہدہ تحریر کیا، منصور بن اکرمہ لکھنا شروع کیا، اور اس کی شکیں کیا تھی؟ پہلی شک تھی بنو ہاشم کے ساتھ رشتہ داری نہ کی جائے، بنو ہاشم کے ساتھ رشتہ داری نہ، ان کی بچیاں لو نہ ان کو بچی دو، ان کے ساتھ رشتہ داری نہ کرو۔ دوسرا معاہدہ تھا ان کے ساتھ خرید و فروخت مت کرو۔ تیسرا معاہدہ تھا ان تک جو ہے کھانا پانی مت پہنچاؤ، اور چوتھا معاہدہ تھا یہ نظر آ جائیں تو ان سے بات چیت نہ کرو۔ یہ 4 شکوں پر معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک بنو ہاشم قتل کرنے کے لیے حضرت محمد بن عبداللہ کو ہمارے سپرد نہیں کرتے۔ یہ اعلان نبوت کا 7واں سال ہے، کتنا مشکل سال ہے۔ یہ چمڑے کے اوپر لکھا گیا اور اس کو کعبے کے اندر بند کر کے فولڈ کر کے اس کو لٹکا دیا گیا اس معاہدے کو، اور کہا جب تک یہ حضرت محمد کو خود ہمارے حوالے نہیں کرتے ہم سبھی سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ رکھیں گے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خانوادے کے ساتھ
پہاڑ کے اوپر غار میں چلے گئے جس کو شاب ابی طالب کہا جاتا ہے. شاب گھاٹی کو کہتے ہیں، یعنی ابو طالب کا پورا کنبہ اس گھاٹی میں چلا گیا، وہاں پر رہنے لگے. اب سوشل بائیکاٹ تھا. 7واں سال پورا گزرا، 8واں سال پورا گزرا، 9واں سال پورا گزرا. اس میں انہوں نے پتہ کھایا کیا؟ صرف پتے کھاتے تھے. کیا کھاتے تھے؟ پتے کھایا کرتے تھے. سوکھا ہوا چمڑا یہ ابالا جاتا تھا اور وہ بطور روٹی کھایا جاتا تھا. نہ آٹا تھا، نہ گندم تھی، نہ کچھ اور ساز و سامان تھا. تمام چیزیں مکہ کے تمام قبائل میں بائیکاٹ اعلان ہو چکا تھا. اب مجھے بتائیں دین کتنا مشکل پہنچا ہے، دین کتنا مشکل پہنچا ہے، دین ہم تک کیسے پہنچا ہے. 3 سال تک آپ کو پتہ ہے اس گھاٹی میں اے سی تو نہیں لگا ہوا تھا، فریج تو نہیں رکھی ہوئی تھی، وہاں پر جو ہے کوئی 100 من آٹا تو نہیں پڑا ہوا تھا، 100 من گندم تو نہیں پڑی ہوئی تھی. ان کے بچے چیختے تھے، چلاتے تھے، بلکتے تھے، روتے تھے، تڑپتے تھے. اس طرح دین مبارک کو انہوں نے محفوظ کیا. نبی پاک علیہ السلام بچوں کے چیخوں کو بھی سنا، روتے بھی دیکھا، عورتوں کی جو ہے وہ گھبراہٹ بھی ملاحظہ کی. اپنے پورے کنبے کو، وہ تو نبی تھے، ان میں تو برداشت تھی بھوک کی بھی، پیاس کی بھی، لیکن باقی لوگ تو نبی نہیں تھے. ان کی جو ہے وہ اس ساری چیز کو برداشت کرنا، اپنے خانوادے کو سامنے تڑپتے دیکھنا، بلکتے دیکھنا. اور جناب آج کہتے ہیں کہ جناب یہ حلوے کی طرح دین ہمارے پاس آ جائے. حلوہ سمجھ رکھا ہے دین کو ہم لوگوں نے، اور ہم سمجھتے ہیں جناب کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فاقہ ہی نہیں ہے. او مولویوں قبر کے عذاب سے نہ ڈراؤ، ہم تو شرابیں پیئیں گے، زنا کریں گے، بدکاریاں کریں گے اور بازی کریں گے، اور قبر میں تو ہم نے بچ جانا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. لوگوں اپنے وہم میں نہ رہنا، نہ یہ مولانا رہے، نہ آپ رہیں، نہ آپ کا کوئی پیر صاحب ہے تو وہ کسی غلط فہمی میں رہے. خدا کی قسم یہ دین کو بڑے طریقے سے بچایا گیا ہے اور اس دین کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری میں آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور جب 9 سال یعنی یہ 3 سال مکمل ہو گئے سوشل بائیکاٹ کے، 10واں سال اعلان نبوت کا چڑھا، تو اس وقت یہ مکے کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا اے ابو جہل بدبخت، وہ ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، ہم اس معاہدے کو ختم کریں. جب یہ ساری بات ہو چکی تو وہاں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں جناب ابو طالب بھی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ وہ سارا معاہدہ کیڑا کھا چکا ہے. نبی پاک کا علم مبارک دیکھیں، نگاہ نبوت دیکھیں. رسول اللہ نے کہا کہ وہ تمام معاہدہ کیڑا کھا چکا ہے، صرف وہ جگہ بچی ہے جہاں رب کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام جہاں لکھا ہے معاہدے میں، کیونکہ اللہ کا نام تو وہ لیتے تھے کہ جو وہاں جہاں وہ لکھا ہے کہ یہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دے وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کا نام بچا ہے، باقی پورا معاہدہ جو ہے وہ کیڑا کھا چکا ہے. تو جناب ابو طالب نے کہا تم معاہدے کو کھولو، اگر بات میرے بھتیجے کی سچی ہے تو معاہدہ ختم کرو، جھوٹی ہے تو میں اپنا بھتیجا تمہارے سپرد کر دوں گا، جو کچھ مرضی کر لینا. مطعم بن عدی یہ شخص اندر گیا، معاہدے کو کھولا، اس کو جب دیکھا تو جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ معاہدہ پورا کیڑا کھا چکا تھا، صرف وہ جگہ بچی تھی جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اور یہ 10واں سال، اس میں جب اس گھاٹی سے، اس غار سے، شاب ابی طالب سے یہ 10ویں سال میں، اعلان نبوت کے 10ویں سال میں واپس آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو 8ویں مہینے، کنویں مہینے؟ 8ویں مہینے جناب ابو طالب انتقال کر جاتے ہیں. اس کے چند دن کے بعد آپ کی انتہائی وفادار، وفا شعار اور پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اور جب آپ کا انتقال کا وقت ہوتا ہے نا
یہ غور سے سنیے گا، یہ 10ویں سال اعلان نبوت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت سرداران قریش حضرت خدیجہ الکبریٰ کی طرف پیغام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے سردار کی بیٹی، تم تاجر کی اور سردار کی بیٹی ہو، اور اب تمہاری وفات کا وقت ہے، تو تم ان کا کلمہ چھوڑ دو تاکہ ہم تمہاری لاش دھوم دھام سے گھر سے نکالیں کہ تم ایک بہت بڑے بندے کی بیٹی ہو۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جواب دیا، کہا اے لوگو، تمہیں کیا خبر کہ میں نے ان کا کلمہ کتنا برکات دیکھ کے پڑھا ہے، میں نے ان کے عروج کو دیکھا ہے، ان کی ذات کی برکت کو محسوس کیا ہے، ان کی ذات میں وہ میں نے کمالات دیکھے ہیں جو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم میرے سامنے کائنات عالم کی عزتیں رکھ دو، لیکن خدیجہ کبھی بھی قدم مصطفیٰ کو چھوڑ نہیں سکتی ہے۔ تم میرا جنازہ نکالو یا نہ نکالو، میں اپنے شوہر کی وفا کو ترک نہیں کر سکتی، میں اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ اسی حالت میں آپ کی جب وفات ہوتی ہے، اس 10ویں سال کو رسول اللہ نے عام الحزن قرار دیا۔ عام الحزن کا مطلب ہے غم کا سال، یعنی آپ کی ساتھ وفا کرنے والے جناب ابو طالب بھی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے ساتھ وفا کرنے والی، اپنا مال پیش کرنے والی، اپنا سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ تو اس سال میں حضور کی ذات پر بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے چھلکتے آنسو، اور آپ نے کہا یہ سال عام الحزن ہے، یہ اعلان نبوت کا 10واں سال ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں حضور کی ذات کو آپ کے سامنے اور اپنے نفس کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے جس دین کو ہم نے مانا ہے، جس اسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس اللہ کو ہم نے تسلیم کیا ہے، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کیا ہے، میرے دوستو، یہ دین کوئی عام دین نہیں ہے، یہ دین کوئی سستا دین نہیں ہے، یہ دین کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ یہ دین جو ہے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مولا نے اس دین کو پھیلانے میں تن من دھن اور اپنے جان نثار صحابہ کے ساتھ قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج 2 حصے اس کے مکمل ہوئے، تیسرا حصہ یعنی اعلان نبوت کا 10واں سال اور اس کے بعد کیا سلسلہ ہوا، یہ آئندہ جمعے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کیا جائے گا۔ پھر دوستو، رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامع مسجد صدیق اکبر اس کی گیلری کا کام بھی جاری ہے۔ یہ اوپر جو آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے باہر، یہ نچلے شیڈ پر درود تاج لگا ہوا ہے، اور اوپر والے شیڈ پر الحمدللہ سورہ ملک جو ہے وہ پوری لکھ کر لگائی جائے گی۔ اس کے الحمدللہ جو پیسے ہیں، پوری پیمنٹ، وہ حاجی اسلم صاحب ہماری انتظامیہ کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مدرسے کی جو بیسمنٹ ہے اس کی شٹرنگ آ چکی ہے۔ کل جو آپ کے باکس کا چندہ تھا وہ شٹرنگ کی پہلی قسط دی گئی ہے، 33,000 کل چندہ ہوا ہے، 33,000، اس میں سے 25,000 یہ شٹرنگ والوں کو دیے گئے ہیں، باقی یہ جو جنریٹر ہے اس کو ٹھیک کروایا گیا، بیٹری نہیں لی گئی ہے، یہ سارے کام۔ اب شٹرنگ آ چکی ہے، شٹرنگ اب لگنا بھی شروع ہو جائے گی، دیواریں پوری ہو گئی ہیں، اب اس کے لیے سریا چاہیے۔ اب یہ سریا ہم سب نے کوشش کرنی ہے، تو اگر بھرپور کوشش کریں۔ کل ہم نے پچھلے جمعے حاجی مہدی صاحب جو ہیں، جو قریب جن کا کھو ہے، ان کو بھی عرض کی تھی، انہوں نے بھی تعاون کی یقین دلایا ہے۔ آپ سے بھی عرض ہے، 4 ٹن کو زیادہ سریا نہیں ہے، یہ آپ کوشش کریں گے۔ 1-1.5 ٹن ہمارے ڈاکٹر اجمل صاحب کا جو ملا تھا وہ بچا ہوا ہے، آپ کوشش کریں 20,000 10,000 یہ دے سکتے ہیں، یا 1 ٹن دے سکتے ہیں، کیونکہ اگلے جمعے تک یہ اویلیبل کرنا ہے۔ یہ سریا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے باندھا جائے گا اور یہ کام ہوگا۔ یہ ہمارا گھر ہے، سمجھ لیں، بلکہ یہی ہمارا گھر ہے، اور اس پر اگر ہم کچھ کوشش کر جائیں گے۔ دیکھیں باقی جگہوں پر ہوتے ہیں وعدے، کر دیں گے، ہو جائے گا، یہ آپ کا پیسہ نہ دیں، سریا لا کے
آپ 2 لینتھیں 4 سوتر کی لا کے رکھ دیں، آپ آدھا ٹن لا کے رکھ دیں، آپ جو ہے وہ 5 جو ہے وہ اس کی لینتھ لا کے رکھ دیں، یہ لگ جائے گا یہاں آپ کے ہاتھ سے۔ آپ کی چیز اللہ کے گھر میں قیامت تک اگر لگی رہے تو اس سے بڑا نفع کیا ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اذان کے بعد دعا کا آخری جملہ ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ رب اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ تو رب کا وعدہ ہے 10 دنیا 70 آخرت، لگا دیں، 2 لینتھیں لا کے رکھ دیں، 4 لینتھیں لا کے رکھ دیں۔ سیمنٹ الحمدللہ اس چھت کے لیے ہو چکا ہے، وہ آئندہ مانگیں گے، ابھی سیمنٹ نہیں سریا چاہیے، 5 لینتھیں لا کے یہاں رکھ دیں، پیسے دے دیں۔ آپ اپنے دوستوں کو آج موبائل ملائیں، آپ کا گھر ہے، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ آگے کہیں، اور آپ کی کوشش سے، آپ کے تعاون سے یہ چھت ڈل جائے گی۔ اس چھت کے بعد پھر ہم آرام سے چلتے رہیں گے انشاءاللہ، اوپری چھت آئے گی پھر کوشش کریں گے، کوشش کریں، ہمت کریں جذبے سے۔ اور پھر جہاں جہاں غلے رکھے ہوئے ہیں مہربانی کریں، لوڈ شیڈنگ بہت ہے، میری آواز کیونکہ بند ہو جاتی تو آپ بول دیا کریں، کوئی بندہ آ جائے بھائی اس گلے میں کوئی 10 روپے ڈال دو، 10 سے دریا بن جاتا ہے۔ کوشش کریں، ہم سب کا کام، میں تو دیکھو رسول اللہ کا کمی ہوں، میں حضور کا کمی ہوں، میں نے صدہ دینا ہے، میں نے آپ کو کہتے رہنا ہے، اور اس کہنے کا انجام مرنے کے بعد میں بھی دیکھ لوں گا، آپ بھی دیکھ لیں گے۔ 70-80 سال کے بعد یا جتنے بیٹھے ہو میرے سمیت، یہ اگلے جہان میں ہوں گے نا، وہاں کہیں نہ کہیں تو ملاقات ہوگی نا، کہیں تو ملیں گے نا بھائی۔ اللہ سے کہیں گے کہ چلو جمعے والے جتنے بیلی تھے ایک دفعہ ملا دے مولا، تو وہاں دیکھ لیں گے کہ بولنے کا کوئی بدلہ بھی ملا یا نہیں ملا۔ تو میرا کام، میں تو رسول اللہ کا کمی ہوں، نہ میں پیر ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ مولوی ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف نبی پاک کا کمی ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں۔ اور میں نے آپ کو کہنا ہے، آپ 200 بندہ بیٹھے ہو، 200 کو کہہ دو تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کو بڑے کام نہیں ہیں۔ تو اللہ بہتر کرے گا، شٹرنگ لگے گی تو سریے کا اہتمام ہم سب کریں گے تو دنیا آخرت بہتر ہوگی۔ اگلے جمعے سیرت رسول عربی کا 3را حصہ، اعلان نبوت کا 10واں سال، اس کے بعد کی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔